سزا دینی چاہیے کہ وہ عبرت ناک ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. کیونکہ کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا. تو ہمیں انہیں نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے پھر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی، اس طرح ناپاک ارادہ بھی اس کے ذہن میں نہ آئے. عبوری ضمانت تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کو ضمانت بھی نہیں ملنی چاہیے. ناظرین، دعا زہرا کیس، کل سندھ حکومت کی جانب سے اس کیس کے مرکزی ملزم شبیر اور ظہیر کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا ہے. تو اب ہم جانیں گے لوگوں سے کہ یہ گرفتاری عمل میں لانی چاہیے، اور اگر عمل میں لائی جاتی ہے تو کیا یہ سزا کافی ہے. آئیے چلتے ہیں لوگوں کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ندا. اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی کل ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کا حکم آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ملزم کے لیے گرفتاری صرف کافی ہے؟ نہیں، آئی تھنک کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی بہت زیادہ بڑی پینالٹی ہے، اور تاکہ وہ ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ سکے. تو کوئی بھی ایسی انہیں سزا دینی چاہیے کہ وہ عبرت ناک ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کو مسترد کیا، تو آپ کو لگتا ہے ایسے لوگوں کو ضمانت بھی ملنی چاہیے؟ نوٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. انہیں تو ڈائریکٹ ان کا سب سے پہلے کورٹ میں جب سین جائے تو ان کی ضمانت شمانت یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. آئی تھنک ڈائریکٹ انہیں کوئی پینالٹی، کوئی پنشمنٹ دے کر اس سین کو ختم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شمائلہ خان. اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کا حکم آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہونی چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر یہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں، اگر بالغ ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور وہاں پہ یہ انہیں حق دیا گیا ہے اسلام کے مطابق، اگر وہ بالغ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. انہیں یہ ان کا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا. اور اگر گرفتاری اگر اس میں کر رہے ہیں تو یہ غلط. اچھا شمائلہ، آپ نے کہا کہ وہ بالغ ہیں تو ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے اگر وہ رضامند ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ تو ثابت کرتی ہے کہ وہ 15 سے 16 سال کے ہیں، تو آپ کے نزدیک پھر بھی نہیں گرفتاری ہونی چاہیے؟ نہیں، اگر وہ 15 سے 16 سال کی ہے تو اس کا مطلب وہ نابالغ ہے، کیونکہ وہ 18 سال کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر گرفتاری ہونی چاہیے. کیونکہ اگر لڑکے نے، ایسے ہی ہو سکتا ہے نا، لڑکے نے اسے اپنے دھوکے میں لے کے اس کو اغوا کر لیا، ایسے ہی ہے، پھر یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس میں کڈنیپنگ کیس ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جواد یوسف. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریسنٹلی جو کل سندھ حکومت نے فیصلہ دیا ہے کہ دعا زہرا کا جو مرکزی ملزم ہے ظہیر و شبیر کو گرفتار کرنے کا، تو آپ کے نزدیک گرفتاری کافی ہے؟ دیکھیے، میرے نزدیک تو گرفتاری بالکل بھی کافی نہیں ہے. ظہیر اور یہ جو بھی گرفتار ہیں، جو مرکزی ملزم تھے دعا زہرا کی کیس کے، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہم اسے کہتے ہیں، تو ہمیں انہیں نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے پھر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی، اس طرح ناپاک ارادہ بھی اس کے ذہن میں نہ آئے. تو اس طرح سے ان کو ایک ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کسی بیٹی کی طرف اس نظروں سے نہ دیکھ سکے اور اس طرح گھناؤنی سازش نہ کر سکے اس ماں کے خلاف، اس باپ کے خلاف جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہماری بیٹی تو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ گھر سے باہر سودا لینے نہیں نکلی، تو یہاں سے وہ لاہور کیسے پہنچ گئی. تو اتنی تکلیف اور اتنی جو جدائی برداشت کی ان کے والدین نے، اور اتنا جو غم میں وہ مبتلا تھے، تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کا ازالہ صرف گرفتاری تک تو بات نہیں ہونی چاہیے. ان کو سزا دینی چاہیے، آئین و قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا جو اس طرح کے کیسز ہوئے ریپ وغیرہ کے، جس طرح ظہیر و شبیر پہ بھی ریپ کا کیس ہے، تو لگتا ہے کہ آپ کو گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ حکم تو دے دیا گیا ہے لیکن عمل میں لائی جائے گی کیا؟ دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہی ہے یہاں کے سسٹم کا، دراصل مسئلہ کہ جو گرفتار ہوتا ہے تو وہ پھر یا پیشیاں بھگتتا رہتا ہے، پیشیوں پر پیشیاں ہوتی رہتی ہے. وہ قبل از ضمانت وہ گرفتاری کی وہ ضمانت لے لیتا ہے، گرفتاری سے پہلے ضمانت لے لیتا ہے. سم ٹائمز وہ کوئی ہیلے بہانے کر کے کبھی کورٹ سے ڈیٹ لے لیتا ہے، کبھی ٹائم لے لیتا ہے، فلاں ٹائم لے لیتا ہے فلاں. تو اس طرح کا اگر یہ ڈھیل ہوتی رہے گی تو ان ملزموں کو جو ہے وہ شے ملتی رہے گی، اور صرف ملزم ہی نہیں، مجرموں کو بھی شے ملتی رہے گی. وہ پھر یہ جو جرم ہے اس کے دوبارہ مرتکب ہوں گے اور یہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان کے خلاف تھوڑا سا سخت اقدام وہ ہے وہ اٹھانا ہوگا، اور پھر یہ بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ جو سچویشن ہے وہ ورس ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. کوئی مسئلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شزا. اچھا شزا، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی سندھ حکومت نے فیصلہ دیا ہے کہ شبیر اور ظہیر کو گرفتار کیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟
دیکھیں جتنے پچھلے کیسز ہیں میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بولوں گی, اس ایسپیکٹ سے بولوں گی کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا, بٹ کرنا چاہیے کیونکہ سم ٹائمز ایکشن لے بھی لیا جاتا ہے, سم ٹائم نہیں بھی لیا جاتا. جیسے فار ایگزامپل نور مقدم کا جو کیس تھا اس میں ظاہر جعفر کے ساتھ کیا اس کا کنکلوژن ہے وہ ابھی تک نہیں پتہ چلا. تو بالکل گرفتار تو کرنا چاہیے, ایک وہ پہلا اسٹیپ لیں, آگے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے اور وہ سب ہونا چاہیے ان کے ساتھ. لیکن آپ کے نزدیک گرفتاری کافی ہے, آپ کے نزدیک پھانسی نہیں ہونی چاہیے دونوں کو؟ بالکل پھانسی تو ہونی چاہیے, لیکن پھانسی تو پاکستان میں آپ سمجھے کہ وہ سسٹم تو ختم ہی ہو گیا نا, وہ تو اب کرتے ہی نہیں ہیں. ایون جو ریپسٹ بھی ہیں ان کی بھی سزائے موت ہے, ان کو پھانسی ملنی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں ہوتی. تو بالکل ان کے ساتھ بھی پھانسی ان کو ملنی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. شکریہ. آپ کا نام؟ نور. نور, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریسنٹلی ظہیر اور شبیر کی گرفتاری ہوئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ہوئی ہے, ہونی چاہیے تھی. کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھو نا, لائک اب یہ بہت سی جگہ پہ آ رہا ہے کہ ایک پراپر گینگ تھا, اور اگر کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے یہی سنا کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ دعا زارا واز اے مائنر, تو پھر تو وہ شادی نہیں ہوئی, تو پھر ہونا چاہیے. اتنے دن اس کے ساتھ رہی ہے تو پھر کس ریلیشن شپ کے ساتھ رہی ہے؟ اگر تو وہ کوئی گینگ ہے تو آبویسلی انہوں نے ان کو فورس کیا, جتنے بھی دعا نے بیان دی ہیں, تو وہ پھر بالکل کنسیڈر نہیں ہوتے, اور وہ میاں بیوی بھی نہیں ہے. اچھا, ان پر جو ڈفرینٹ کیسز ہیں زنا وغیرہ کے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, ان کو کتنی سزا ہونی چاہیے؟ اگر تو مطلب آبویسلی ہونی چاہیے, اگر تو یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر تو آبویسلی بات ہے, ہونی چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رئیس الحسن. اچھا رئیس, مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک حکم آیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ انہوں نے ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت کو مسترد کیا اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری کافی ہے یا ایسے لوگوں کو ضمانت ملنی چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عبوری ضمانت تو دور کی بات ہے, ایسے لوگوں کو ضمانت بھی نہیں ملنی چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دن ایبٹ آباد میں کیس رپورٹ ہوا ہے کہ اسی طرح لڑکے نے جو ہے وہ لڑکی کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا. وہ لڑکا پاورفل تھا, پیسے والے تھے, تو وہ فوراً جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے اور پھر وہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے, تو کچھ انصاف نہیں مل پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بالکل بھی جو ہے وہ ضمانت نہیں ملنی چاہیے. تو اگر ضمانت مل جائے, ضمانت کس بیس پہ ملتی ہے ایسے لوگوں کو؟ کیا پاور ہے پیچھے یا پیسہ ہے؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر آپ کہیں نا کہ کوئی ایک اسپیسیفک فیکٹر ہے تو ایک نہیں ہے, اس میں پیسہ بھی آ جاتا ہے, پاورفل لوگ بھی ان کے پیچھے ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے سیاسی انٹرسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے, تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن یہ چیز بالکل غلط ہے.